أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ حصہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ وہ ان سے ملاپ نہیں کریں گے تو انہیں 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ جب وہ 4 مہینے پورے کر لیں فإن اللہ غفور الرحیم، 4 مہینے کے بعد وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان۔ اس میں ایلا کا ایک مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک مرد جو ہے ایک عورت سے 4 مہینے تک اپنے تعلقات جو ہے وہ منقطع رکھ سکتا ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد اگر منقطع رکھنا چاہتا ہے، اس کو آگے جاری رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو عورت کو جو ہے رخصت کر دینا چاہیے کہ میرا اور تیرا نبھا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک عورت 4 ماہ سے زیادہ جو ہے اس کو معلق نہ رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ کی بیٹی تھی، پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزارا کر سکتی ہے، تو آپ نے 4 عمریں کھڑی کی کہ 4 مہینے وہ اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ہر فوجی جو ہے وہ 4 ماہ بعد جو ہے اپنے گھر آئے، چھٹی پر اپنے بچوں کو ملے، اپنی بیوی سے ملاقات کرے۔ تو اللہ سے دعا کریں ہمیں جو ہے یہ ایلا کی جو قسم ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ 3 جو ہے حیض جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ جب 3 حیض ہو گئے اور ان کی عدت ختم ہو گئی تو پھر وہ آگے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، ان کی عدت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اللہ نے ان کے رحموں کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائے نہیں۔ ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، عدت کے دوران ان کے شوہر اگر رجوع کرنا چاہیں تو وہ زیادہ حقدار ہے اگر اصلاح کا ارادہ ہو، زیادتی کا ارادہ نہ ہو۔ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، فضیلت حاصل ہے۔ مرد کے ذمہ جو ہے وہ اس کا نام نفقہ ہے، مرد جو ہے وہ قوام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، اپنے گھر کا پورا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ تو وللرجال علیہن درجہ، مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، ایک فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے تمام جو احکامات ہیں یہ حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کی مستقل ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔